السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو انسان کرتا ہے اس کا بدلہ اس سے ضرور لیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک ایسا دل کو ہلا دینے والا، ایمان افروز واقعہ اور سبق آموز واقعہ آپ قارئین و ناظرین کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے یہ واقعہ ہمارے لیے سبق آموز ضرور ثابت ہوگا کہ کس طرح ایک انسان سے اللہ تعالیٰ نے 20 سالوں کے بعد انتقام لیا۔ ایک قصاب کے بارے میں آتا ہے، ایک کسائی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو اپنا جانور جا کر ایک مخصوص جگہ پر ذبح کرتا اور خون آلودہ کپڑوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں راستوں سے گزر کر اپنے گھر آتا اور خون آلودہ کپڑے اتار کر صبح دھلے ہوئے اجلے ہوئے کپڑے پہن کر جا کر گوشت بیچتا۔ ایک دن ایسا ہوا، اللہ کی قدرت نمودار ہو کہ یہ قصاب اپنا جانور ذبح کر کے رات کی تاریکی میں ہاتھ میں چاقو یا چھری لیے واپس اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھا کہ ایک طرف سے ایک زخمی آدمی آیا جو خون میں لت پت تھا۔ وہ آ کر اس سے چمٹ گئے اور اسی لمحے اس کی موت واقع ہو گئی، چونکہ اس کے ہاتھ کے اندر چھری چاقو موجود تھا۔ اوگو سے بہت سارے لوگ اس کے سروں پر آ کر جمع ہو گئے اور آ کر اس قصاب کو پکڑ لیا کہ اس آدمی کا قاتل تو ہے، حالانکہ حقیقت میں قاتل یہ نہیں تھا۔ جب یہ بات چلتے چلاتے عدالت میں پہنچی تو عدالت نے اس قصاب کو موت کی سزا سنا دی۔ اب دن گزرتے گئے، لمحہ بلمحہ گزرتا گیا، وقت جو جو قریب آتا گیا، بالآخر پولیس کی سخت نگرانی اور سیکورٹی کے اندر اس آدمی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے، سولی کے پھندے پر چڑھانے کے لیے لایا جا رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی رم جم بارش برس رہی تھی۔ پولیس والوں نے کہا، سیکورٹی والوں نے کہا کہ جب آپ مجرم ہیں، آپ قاتل ہیں، تو رونے کی کیا وجہ؟ رونے سے کوئی آپ کا گناہ معاف تھوڑی ہو جائے یا آپ کی سزا معاف تھوڑی ہو جائے۔ اس بندہ خدا نے کہا کہ میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ میں اس کا قاتل نہیں ہوں، لیکن کسی اور کا قاتل جو ہے وہ ضرور۔ اب اس نے 20 سالوں کی دل میں رکھی بات باہر نکالی اور اس نے اپنے سیکورٹی والوں کو بتایا، ناظرین و سامعین، کہ میں پہلے کشتی چلایا کرتا تھا اور میرے کشتی چلانے کے دوران ماں بیٹی ایک مرتبہ میری کشتی میں سوار ہوئے اور بیٹی حسن و جمال کی گویا کہ ملکہ تھی۔ اس کو دیکھ کر میرے دل کے اندر ناجائز خواہشات ابھری اور میں نے اشاروں میں اس سے اپنا کنٹیکٹ، اس سے اپنا رابطہ تعلق مضبوط کر لیا۔ اس اللہ کی نیک بندی نے کہا کہ میں نکاح کے بغیر آپ کی یہ خواہش پوری کرنے کو تیار نہیں۔ بالآخر کرتے کراتے وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے، اپنے گھر پہنچ گئے۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرے، سال گزرے۔ اس بچی کو جس پر وہ دیوانہ ہوا تھا، عاشق ہوا تھا، رشتہ ازدواج سے منسلک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو چاند جیسا خوبصورت حسین و جمیل بیٹا عطا کیا۔ اب یہ اپنے بیٹے کو لے کر کہیں سفر پر اس کو جانا ہوا
اور پھر جب کشتی میں سوار ہوئی تو کشتی والے نے بھانپ لیا کہ یہ وہی عورت ہے جو پہلے سوار ہوئی تھی۔ تو کشتی والے نے کہا کہ یہ بچہ، اس نے کہا دیکھو میں رشتے ازدواج سے منسلک ہو چکی ہوں، اللہ نے مجھے چاند جیسا خوبصورت بیٹا عطا کیا، لہذا زیادہ باتونی بننے کی میرے ساتھ کوشش مت کیجیے۔ لیکن وہ چونکہ پہلے سے اس کا دیوانہ تھا تو اس نے کہا مجھے میری ناجائز خواہش پوری کرنے دی جائے، ورنہ میں آپ کے بچے کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اس بچی نے جب انکار کیا تو اس بدبخت نے اس کے بیٹے کو زبردستی پکڑا اور پانی کے اندر سر کے بل پوتے دینے شروع کر دیے۔ بالآخر اس کا بیٹا جان کی بازی ہار گیا، اس کو سمندر کے اندر پانی کے اندر چھوڑ دیا۔ پھر اس کو مجبور کیا، لیکن وہ پایا استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے کہا یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں کہ میں آپ کی ناجائز خواہش کو پورا کرنے دوں۔ پھر اس بدبخت کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے اس کو زندہ چھوڑ دیا تو اس نے جا کر لوگوں کو بتانا ہے اور میرے خلاف انکوائری شروع ہو جائے گی، میں پکڑا جاؤں گا، مارا جاؤں گا۔ اس نے اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال حتیٰ کہ 20 سالوں بعد قدرت نے کیسے اس سے انتقام لیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار کر نیست و نابود کر دیا۔ تو ناظرین و سامعین، یہ دنیا مکافات عمل ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا کریں گے اچھا ہوگا، برا کریں گے تو ضرور برا ہو کر ہمارے ساتھ ایک نہ ایک دن رہے گا اور برا کیا جائے گا۔ تو اس لیے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے یہ واقعہ آپ کے لیے ایمان افروز اور سبق آموز ضرور ثابت ہوا ہوگا۔ خود بھی اس کو بار بار اپنی سماعتوں کی نظر کیجئے اور اپنے دوست احباب کو بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔